اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ تھی سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں۔ ان کا ٹاپک لکھیں گے فطرت کی پکار پر لبیک کہنے والے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں جو آپ کو ان آیات کو مزید سمجھنا آسان کر دیں گی کہ ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک، یعنی شروع کے تقریباً 2 سالوں کے درمیانی عرصے میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، 286 286 آیتیں ہیں۔ پہلے نصف میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور دوسرے نصف میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ کچھ آیتیں اس میں ہیں جو آپ کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، جس کو یہاں جمع کیا گیا۔ سورۃ بقرہ کے نزول سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن پاک نازل ہو چکا تھا مکی صورتوں کی صورت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ میں گزارے اور جو دعوت اور تبلیغ تھی، اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں 3 گروہ وجود میں آ چکے تھے، جن میں سے 2 گروہ تو مکہ کے ہی دور میں سامنے آئے، لیکن ایک تیسرا گروہ جو تھا وہ مدینہ میں آیا۔ کون تھے وہ؟ ایک پہلا گروہ وہ تھا جو ایک کشتی کے سوار تھے، جنہوں نے سمینا و اطعنا کہا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جب توحید کی دعوت سنی تو سمینا و اطعنا کہہ کے، آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ فوکس تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور حضرت زید کی طرح، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح کے لوگ۔ یہ مخلصین تھے، یہ متقین لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے پیغام کو قبول کیا اور بات ماننے لگے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ سامنے آیا جو تعصب کی وجہ سے یا باپ دادا کے طور طریقوں پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے سرعام آپ کی مخالفت کرتا ہوا دکھتا ہے۔ جو آپ کی دشمنی پہ آیا یہ کفار مکہ تھے، لیکن مدینہ میں آتے ہی ایک تیسرا گروہ سامنے آیا، اور وہ کون تھے؟ 2 کشتیوں کے سوار۔ ہدایت پانا بھی چاہتے تھے لیکن خواہشوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ کے بھی بننا چاہتے تھے لیکن اپنے نفس کے غلام بھی رہنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگ، ان کو اسلام میں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہدایت آئی تو صحیح لیکن ٹھہری نہیں، ایمان کی حقانیت کے بغیر کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، دنیا کے فائدوں کے لیے اسلام کی طرف آئے، حق کو پا کر نہیں آئے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں آئے تھے، یہ کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے آئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، اسلام کے فائدوں پر اپنے فائدوں کو ترجیح دینے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے آغاز میں ہمارے سامنے انہی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ہم نے جو آیات پڑھی، پہلی 5 آیتیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فطرت کی پکار پر لبیک کہا۔ اور فطرت کی پکار کیا ہے؟ کہ رب کو ایک مانو۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب ہوں۔ تو پھر اس کو ماننے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو پا لیا اور اللہ کی بات کو پانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگلے راستے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو متقی اور مومن لوگ کہا جاتا ہے۔ سورت کا پہلا لفظ الف لام میم ہم سب کو بے بس کرنے کے لیے کافی ہے، رسول کی ضرورت کو محسوس کرنے کے لیے کافی ہے کہ دیکھو تم اس کلام کو کیا پڑھو گے۔ اگر تمہیں اللہ کا رسول نہ بتاتا کہ الف لام میم ان کو کیسے پڑھنا ہے، علم پڑھنا ہے کہ الف لم پڑھنا ہے، یا المیم پڑھنا ہے، یا الف لام میم پڑھنا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس رسول کو تم جھٹلاتے رہے ہو، اس رسول پہ اللہ نے وہ کلام نازل کیا کہ جس کا پہلا ہی لفظ تم اس رسول کی رہنمائی کے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ اور ان لوگوں کے پہ ایک گہری چوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات تو ٹھیک ہے، حدیث کے بارے میں سوچیں گے، اور پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے ھدی للمتقین، اس سے پہلے بات ہوتی ہے شک کی، لا ریبہ،
اسی لیے میں نے آغاز میں جب آپ کے سامنے ایک درخواست رکھی کہ اپنے دل کو ہر شک سے پاک ہو کے سنیے، یہ اسی آیت کی بیس پہ بات ہوئی تھی، کیونکہ شک جو ہے نا یہ زندگی کو بوجھل کر دیتا ہے، رشتوں کو دیمک لگ جاتی ہے شک ہو جائے، بیوی کو شوہر پہ یا شوہر کو بیوی پہ شک ہو جائے تو زندگی دھوبر ہونے لگتی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہو، ایک لمحے کے لیے آپ کو شک پڑ جائے اس میں کچھ ہے، زہر تو چھوڑ دیجئے، صرف یہی شک پڑ جائے نا کہ اس میں مکھی گر گئی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں، اور آپ کو شاید یہ بات معلوم ہے کہ قرآن پاک کا پہلا انگلش ٹرانسلیشن ایک نان مسلم نے کیا۔ آج نان مسلم یونیورسٹیز میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، کمپیریٹیو ریلیجن میں اسلام پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ لا ریب نہیں تھا۔ شک کے ساتھ اس کو سنیں گے تو شک ہی ملے گا، اور اللہ دلوں کا مالک بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے دل کو شک سے پاک کر کے قرآن سنیں گے تو رنگ آئے گا آپ پہ۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ برتن میں دودھ ڈالنے والے ہیں اور اس دودھ میں پہلے سے تھوڑی سی چھاچھ تھی، صاف دودھ خراب ہو جائے گا اس کی وجہ سے، تھوڑا سا اورنج جوس تھا اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، پہلے برتن دھوتے ہیں پھر چیز ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کے برتنوں کو دھونا ہے، اور ہم نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے اس کتاب کی ضرورت تھی، آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ کل اس کی وجہ سے روشنی تھی، آج بھی اسی کی وجہ سے روشنی ہوگی۔ اور ساتھ ہی پھر تقویٰ کی بات ہے، ھدی للمتقین۔ تقویٰ کیا ہے؟ اب یہ کہہ لیں کہ قرآن اگر دوا ہے تو تقویٰ پرہیز ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز لازمی ہے۔ اصل میں یہ بندہ مومن کی مانگی ہوئی ایک دعا قبول ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی۔ وہ دن میں 17 بار لپٹ لپٹ کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کہا واقعی لینا چاہتے ہو تو پھر آؤ، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کس بات میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات میں شک نہیں کہ انسانیت کے دکھوں کا علاج ہی یہ ہے۔ سسکتی تڑپتی پریشان انسانیت کے غم دور کرنے کی دوا یہ قرآن ہے، اور تقویٰ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی۔ دیکھیے اللہ کی ذات نکتہ نواز ہے، بندے کو ہر لمحے دیتی ہے۔ ہم نے نہیں مانگا ہمیں ماں باپ مل گئے، ہم نے نہیں مانگا ہمیں اچھی شکل و صورت مل گئی، ہم نے نہیں مانگا ہمیں دولت مل گئی، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ بن مانگے نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں اللہ بڑا غیور ہے۔ اللہ کی ذات 2 چیزیں بن مانگے نہیں دیتا، اس میں سے ایک چیز ہدایت ہے۔ آج آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں آ کے؟ کیونکہ آپ نے مانگا۔ آپ کو نہیں پتا کیا آپ اس وقت کس کی دعاؤں سے بیٹھے ہیں؟ آپ کو اپنی ماں کی دعا لگی ہے یا اپنی نانی کی لگی ہے، یا آپ نے بچپن سے کوئی دعا مانگنی شروع کی ہوئی تھی کہ رب زدنی علما؟ آپ تو دنیا کے امتحانوں میں پاس ہونے کے لیے یہ وظیفے کرتے تھے، اللہ نے آپ کی وہ دعائیں قبول کر لیں، لیکن آپ کے اندر کوئی تڑپ ضرور تھی۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر تڑپ کے یہاں پہنچ گیا۔ یہ تڑپ ہی طلب بنتی ہے، تڑپ نہیں تو طلب نہیں، طلب نہیں تو تقویٰ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بن مانگے ہدایت نہیں دیتا۔ آپ مسجد کی طرف آنا چاہیں گے تو راستوں کو قدم لگیں گے، آپ سینما کی طرف جائیں گے تو راستہ ادھر ہی جائے گا، جہاں آپ جائیں گے اللہ وہی راستہ آسان کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ جو بن مانگے نہیں دیتا نا، وہ اپنی محبت بن مانگے نہیں دیتا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ بڑا غیرت والا ہے، وہ ہر ایرے غیرے کو اپنی محبت نہیں دیتا، وہ اس کو دیتا ہے جو اس سے محبت لینا چاہتا ہے۔ پھر اس رب کی شان کیا ہے کہ اس کو مانو۔ کیسے مانو؟ بالغیب، بن دیکھے مان جاؤ۔ کل تو مانو گے، لیکن کل کا ماننا دیکھنے کی بنیاد پہ ہوگا۔ آج مان جاؤ بن دیکھے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں انسان سے تقاضا کیا ہے کہ رب کو نہ دیکھتے ہوئے اس کی نشانیوں سے پہچانو۔ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے تو لوگ اللہ کو دیکھتے اس سجدوں میں جھکنا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ جن کی کمریں دنیا میں سجدوں سے دور تھیں ان کی کمریں تختے بن جائیں گی، وہ نہیں جھک سکیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں جھکتے تھے وہ وہاں بھی جھکیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں یہ بتا دیا تھا کہ اللہ ہم تجھے مان گئے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کیسے مانیں، ہم کیسے جانے کہ وہ ہے، وہ ذات ہے، تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو دیکھ لو تم کہاں سے آئے، اپنے ارد گرد دیکھو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ کائنات بول بول کے بتا رہی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے،
اور ہے جس نے مجھے بنایا۔ اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان مان جانے کا نام ہے۔ ایمان انسان کے اندر سچی طلب کے پیدا ہونے کا نام ہے۔ ایمان اپنا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں دینے کا نام ہے۔ ایمان سب سے کٹ کے رب کو اپنی یادوں میں بسانے کا نام ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو عمل کے راستے آسان کرتی ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جس کے نقش قدم پہ عمل چلتا ہے۔ ایمان نہیں تو عمل نہیں۔ جس کے عمل بڑھوانا چاہتے ہیں ان کو ایمان کی دعوت دیجیے، اور یہ ایمان جب آ جاتا ہے تو یہی معرفت میں بدلتا ہے۔ پہلے یافت ہے تو بعد میں پھر وہ دریافت بن جاتی ہے، اور ایسا شخص پھر کھلی آنکھوں سے رب کو دیکھتا ہے کہ کأنک تراہ، پھر وہ اس کو رب دور دور نہیں دکھتا، اس کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ رب کل دکھے گا، اس کو آج بھی دکھتا ہے۔ کسی کا قول یاد آ گیا، کہتے تھے کہ آج اگر غیب کے پردوں سے باہر آ کے رب سامنے بھی آ جائے تو ہمارے ایمان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، کہ پہلے ہی اتنا یقین ہے۔ بن دیکھے مان جاؤ، دیکھ لیا تو کیا دیکھا، اصل بات تو کیا ہے کہ اللہ کو مان جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی جب پہچان ہوتی ہے نا تو پھر سر جھکنے لگتا ہے، اور وہ یقیمون الصلاۃ کی صورت میں بدل جاتا ہے، پھر خود ہی جھکنے کو دل جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی بڑے کو دیکھے نا تو اس کے آگے مروب ہوتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے جھکتے ہیں۔ یہ تو ہماری جیسا گوشت پوست کا انسان ہے نا، ہماری طرح دن میں 2-3 بار تو ریسٹ روم میں جاتا ہی ہوگا۔ ایسے انسان کے سامنے ماتھا جھکنے لگے تو جس کو رب کی معرفت ہو جائے، کیا وہ جھکنے سے پیچھے رہے گا؟ پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر اس کا رب سے تعلق جڑتا ہے، اور جو ہی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ ہی پھر اللہ کے بندوں کی محبت آنے لگتی ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون، وہ حقوق اللہ کے پورے کرتے کرتے حقوق العباد کو بھولتا نہیں ہے، اور پھر اس کے دل میں عاجزی آتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اور ایسا بندہ پھر بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ ایسا شخص پھر دل سے تعصب کو نکال دیتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری دنیا کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی ہیں نا، کان دی ہیں، ہمارے حواس خمسہ ہیں، یہ غلطی کر سکتے ہیں، یہ محدود ہے۔ مثلا آپ چاند کو گول دیکھتے ہیں، جب آپ چاند پہ جاتے ہیں تو آپ کو گول نہیں دکھتا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے دور سے آپ کو ریت دکھتی ہے جو پانی ہوتی ہے، پانی دکھتا ہے وہ ریت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ویژن بدلتی ہے نا، تو یہ جو دنیا کی آنکھیں نا یہ صرف دنیا کو دیکھیں گی، غیب کے پردوں کے پیچھے جھانکنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ وحی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو وحی اور ریولیشن کو نہیں مانتے وہ اللہ کو نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ اس دنیا میں بھٹکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ لیں، وہ اپنے آپ کو دہریہ کہہ لیں، یہ ان کی مرضی، لیکن یہ خدا فراموشی کا دور ہے۔ ایسے لوگ پھر کل جب اللہ کو پائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کس غلطی پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے سامنے آخرت ایک حقیقت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، ان کو وہ کل کی چیز نہیں لگتی، ان کو آج کی چیز لگتی ہے۔ وہ لوگ جن کو آخرت سب سے بڑا مسئلہ لگتی ہے، پھر وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھتے نہیں ہیں، وہ اس میں پریشان نہیں رہتے کہ یہاں کیا نہیں ملا، وہ اس غم میں رہتے ہیں کہ وہاں کیا کم ہے۔ وہ یہاں کی خوشیوں میں محو ہو کے سب کچھ بھول نہیں جاتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کیا نہیں ہے، اور اس طرح پھر آخرت ان کے دل، دماغ، ان کی عقل، ان کی روح پہ چھا جاتی ہے، اور یقین ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کے ارادوں پہ چھا جائے، پھر ان کی ہر سوچ آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے۔ وہ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا، میری وہاں کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ مفلحون کے ٹائٹل سے نوازتے ہیں۔ اور مفلح کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو، وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ دنیا کے میدان میں پیچھے نہیں رہتا۔ اس کی صبح اور شام صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی، وہ کرتا آخرت کے کام ہے، اور دنیا کے کام اس کے خود ہی بننے لگتے ہیں۔ وہ اپنے گول بڑے رکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گول راستے میں خود ہی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی چیزوں میں نہیں غرق کرتا، بلکہ وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ کتنے بد نصیب ہیں۔ کون؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 اس کا ٹاپک ہے دل کے دروازے بند کرنے والے۔ یہاں سے لے کے آگے تک تقریباً 15 آیتیں وہ ہیں کہ جو ہدایت سے محروم لوگوں کی ہیں۔ یہ 2 آیتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے سر عام انکار کر دیا، میں نہ مانوں، کفر پہ، نہ شکر
سورج نکلا ہوا ہے اور یہ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں، آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں اور یہ کانوں میں روئی ڈال رہے ہیں، یہ اس کائنات سے صبح و شام گزرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ یہ کس نے بنایا۔ ایسے لوگوں کے پاس اللہ کا پیغمبر آ جائے یا کائنات اپنی خاموش آواز میں پکار پکار کے کہے کہ کوئی مجھے بنانے والا ہے، لیکن یہ صرف کھیلتے تماشے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ مہر لگا دی، سٹیمپڈ ہے۔ کیوں؟ مہر لگا کے بھیجا تھا؟ نہیں، فطرت پہ بھیجا تھا۔ لیکن جس مشین سے کام لینا چھوڑ دیں پھر وہ مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے دل سے معرفت کی باتوں کو لینا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر سے اپنی معرفت کو نکال دیا۔ ان کے رویے میں ٹیڑھ آئی، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے نیکی کی طلب ختم ہو گئی۔ یہ سنیں گے سب کی لیکن مانیں گے نہیں۔ ان کو ساری مخلوق نظر آتی ہے لیکن ان کو رب نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ہدایت اور گمراہی یہ دو چینلز ہیں اور ان کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس چینل کو جو مرضی دبا لیں، ہدایت کا چینل دبائیں گے تو ہدایت کی طرف چل پڑیں گے، اس کی تصویریں دکھنے لگیں گی، اور اگر گمراہیوں کی طرف آئیں گے تو پھر گمراہی ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، کبھی تعصب ہوتا ہے، کبھی لا علمی ہوتی ہے، کبھی جہالت ہوتی ہے، کبھی دنیا پرستی، کہیں مال، کہیں سٹیٹس۔ نہیں، اللہ کو مان لیا تو پھر چھوٹے ہو جائیں گے، پھر زندگی میں پابندیاں لگ جائیں گی، اور ایسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مہر سے ثابت کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ایک ایسا دین چاہتے ہیں جو خواہش کا دین ہو، اور ایسے لوگوں کے نصیب میں پھر ہدایت نہیں ہوتی۔ جب گھروں میں دین آنے لگتا ہے نا تو پھر مخالفتیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ لوگ آپ کے سامنے تھے، یہ آپ کے عزیز تھے، آپ کے چچا، آپ کے گھر والے، آپ کے کزنز تھے، لیکن انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو باپ دادا کے بنائے ہوئے ایک سسٹم سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، اللہ نے ان سے توفیق چھین لی۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان بے وقوف لوگ لائے۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان آیات کا ٹاپک ہے مفاد پرست ہی، دراصل مصلحت پرست ہے۔ ان آیات میں انسانیت کے تیسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کا دین فائدوں کا دین، مصلحتوں کا دین، یہ کسی ایک دین پہ نہیں ہوتے۔ ان کا دین کیا ہوتا ہے کہ جس میں تمہارا فائدہ وہ لے لو۔ ان کی حقیقی وفاداریاں صرف اپنے دنیاوی مفادات سے ہوتی ہیں۔ حق کے ساتھ ایک ظاہری تعلق ضرور قائم کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، اور اس کو بڑے ہی عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے، ایک ایک پکار پہ گھروں کا سامان لانے والے، ان کو بے وقوف دکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، دیکھو کیسے باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو یہ بیوقوف کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم ہیں عقل مند لوگ۔ دیکھو دین کو بھی رکھو اور دنیا کو بھی رکھو، اور ایسے لوگ پھر ایک ایسا بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کہا، منافقت کی بیماری، نفاق کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری، شک کی بیماری۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس مفاد پرستی میں جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو مفسد بن کے نکلتے ہیں۔ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو ایک بیچ کی راہ دے رہے ہیں،
سب ساتھ مل کے رہیں، کسی کے دین کی بات نہ کرو، کسی کے مذہب کی بات نہ کرو، اور جو کر رہے تم بھی وہی کرو۔ اور ایسے لوگ خود بھی کنفیوز اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منافق کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے کچھ صاف پانی کے اندر کچھ کیچڑ کے قطرے ڈال دیں تو وہ باقی پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ اور یہ گروہ جو تھا یہ مدینہ میں اٹھا تھا، عبداللہ بن ابی اس کا موجد تھا، جو اپنے مفادات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا، رقابت رکھتا تھا، اور جب آپ ادھر آئے تو اس نے دیکھا کہ اب اور کوئی صورت نہیں ہے مجھے ان کے بیچ میں داخل ہونے کی، تو نام کا مسلمان ہو گیا۔ اس کو تو چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں آج ہماری زندگی میں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ اور بات نہ سمجھ آئے تو اس کو سمجھانے کے لیے مزید اگلی آیتوں میں اور خوبصورت طریقے سے بتایا گیا، کیا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات کا ٹاپک ہے خدائی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو۔ ان آیات میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا، ایک وہ تھے جن کا اسلام میں داخلہ ہی شک کی بنیاد پہ تھا، دل سے بھی شک تھا، اور صرف ظاہری طور پہ ایک لبادہ پہن لیا اسلام کے نام پہ۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے بھی آپ پڑھیں گے، سورۃ نساء میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ایسے منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ جن کے دین میں ہی شبہ ہے، جن کے دل میں ہی شک ہے۔ لیکن ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مان کے نہ ماننے والے، جان کے انجان بننے والے، بھول کے ساتھ ساتھ بھولے بننے والے، اور وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جن کو سب پتہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، جن کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر دین اسلام کا کوئی نام نہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کر پاتے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ برے کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو 4 گناہ کر لیتے ہیں، ایک اچھا کام ہو جاتا ہے تو 4 اس کے بعد برے کام کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر عملی منافق کہتے ہیں۔ یہ بھیڑ چال والے لوگ ہوتے ہیں، جو وقت کے لوگ کرتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں دوسرے لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ ایسے ہیں کہ جب فائدے آئیں تو اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو ہی اسلام کی وجہ سے کوئی قربانی دینی پڑے تو اس وقت پھر یہ پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ آج جتنے مرضی کامیاب ہوں، یہ آج اپنے آپ کو جتنا مرضی کامیاب انسان سمجھیں، لیکن در حقیقت یہ کامیاب نہیں ہے۔ یہاں اس حصے میں ہم کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، گو کہ کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس کا زیادہ تذکرہ تو مکی صورتوں میں آئے گا جو سورت الانعام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صرف کائنات کی نشانیاں ہی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کہیں مناسب موقع پہ آپ کو 5 قسمیں لکھاؤں گی کہ نشانیاں کیا ہیں۔ اس حصے میں آپ کیا کریں گے، ہائی لائٹر لے لیں، قرآن پاک کی آیت کا لفظ بول دیتی ہوں، اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں، ابھی تک جتنا حصہ ہم نے سورت بقرہ کا پڑھا ہے اس میں سب سے پہلے تو الکتاب، قرآن پاک خود اللہ کی ایک نشانی ہے۔ کیسے ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ایک زبر اور زیر نہیں بدلی جا سکی۔ یہ کتاب ایک نشانی ہے جو لوگوں کو گمراہیوں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں ایک نشانی ہے، اس کے اندر جتنا ڈوبتے جاتے ہیں عمل کے کتنے ہی رنگ ملتے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز، الصلاۃ کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ نماز بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، کیونکہ نماز میں بندے کا رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو بندے کو اس زمین سے اٹھا کے معراج کروا دیتی ہے اس کو رب کی۔ پھر اسی طرح مما رزقناہم ینفقون، اپنی محنت کے کمائے ہوئے مال کو بغیر کسی مفاد کے ملے ہوئے خرچ کر دینا، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آپ نے مردوں کو نہیں دیکھا، سارا دن کام کرتے ہیں
اور اپنی کمائی کا 98% گھر والوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کس نے ڈالا ان کے دل میں؟ کیا یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت نہیں؟ یہ نشانی نہیں ہے؟ یہ ہدایت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، تبھی یہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ کفر۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انتقام ہے، کیونکہ کچھ نشانیاں عذاب کی ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ثواب کی ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں معرفت کی ہوتی ہیں۔ تو کفر کرنا کسی کا، یہ بھی ایک بندے کو اللہ کی ایک نشانی بن کے ملتا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی کھانے پانی دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح ختم اللہ، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کا سائن ہے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ تم نہیں آتے تو نہ صحیح، کل تم نہیں آتے تھے، اب میں آنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ دیکھیے ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ بندے کو بلایا جاتا ہے اور وہ نہیں آتا، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب تمہیں میں آنے ہی نہیں دوں گا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میری طرف آؤ۔ پھر اس کے بعد فزادہم اللہ، اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ جب انسان کسی چیز کو مس یوز کرتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَيَمُدُّهُمْ، آیت 16 میں ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو سرکشیوں میں۔ اور اسی طرح پھر ان آیات میں سیب من السما، آسمان سے تیز بارش کا برسنا، اس کو تو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کہاں سے آتا ہے یہ پانی، کون ہے اس کو گرانے والا۔ پھر رعد، کڑک، جب بجلی چمکتی ہے تو دل کیسے دہکتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی غصے میں ہے آپ کے پاس۔ پھر برق، یہ جو روشنی ہے یہ کہاں سے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد سمعہم اور ابصارہم، سماعت اور بصارت، ہمارے دیکھنے کی طاقت، ہمارے سننے کی طاقت، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔